آپ سوچو معصومین استغفار کر کے ہم کو تعلیم دے رہے. خدا خاصہ معصوم اپنے لیے نہیں بول رہے، پلیز غلط مت سمجھو، معصوم اپنے لیے نہیں بول رہے. ارے جس کا نام لینے سے، جس کا نام میرے مولا کا نام، میرے مولا کا نام اگر میں اپنے کفن پہ لکھ لوں یا علی تو میری بخشش ہو جائے. دعائے سلسلۃ الذہب کیا ہے؟ جب معصومین ہی کے نام ہے کہ جس کی یہ کہا گیا کہ دعائے سلسلۃ الذہب اگر کسی کے کفن میں ہو تو اس کی لحد میں کبھی عذاب نہیں ہوتا. اسی لیے تاکید کی گئی کہ کفن کے اندر وہ کپڑے پہ لکھوا کے اپنے کفن میں رکھ لو دعائے سلسلۃ الذہب. اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے واٹس ایپ کیجئے، میں آپ کو وہ دعا بھیج دوں. ایک کپڑے پہ لکھوائیے اور اپنے کفن میں جو لا کے کربلا مولا کا کفن رکھا ہے نا، اس کفن میں یہ دعائے سلسلۃ الذہب رکھا. اس میں صرف معصومین کے نام ہیں، 8ویں امام سے لے کے زمانے کے مولا تک، مولا سے اللہ کے رسول، وہاں سے جبرائیل، وہاں سے خدا کا نام لا الہ الا اللہ. تو یہ کوشش کریں. دیکھیے ہر وقت یہ کہا گیا کہ گناہ معاف ہونے کے لیے بہترین چیز ہے. تو وہ معصوم جب دعا مانگ رہے تو پھر ہم کو کیا ہوا؟ ذیقات کا مہینہ، ہر مہینہ امپورٹنٹ ہے لیکن ذیقات کا مہینہ یہ پریپریشن آف دی حج بھی ہے. اس مہینے سے حج کا پریپریشن بھی ہے، اس لیے کہ نیکسٹ منتھ ذیلحج میں حج آئے گا. اور ذیقات اس امام کا مہینہ ہے کہ اللہ جس کی زیارت ہم سب کو جلد سے جلد نصیب کرے، غریب امام کی، جو جس کا وعدہ ہے کہ جو میری زیارت کو آئے گا میں اس سے 3 مرتبہ ملاقات کروں گا. کتنی بڑی بات ہے. امام گارنٹی لے رہے کہ میں 3 مرتبہ تم سے ملاقات کروں گا. پہلی مرتبہ جب ملک الموت تمہارے قریب آئے گا، جب تم اس دنیا سے رخصت ہوگے، میں اس وقت آ کے تمہاری مدد کروں گا. اور فرسٹ نائٹ ان دا گریو، پہلی رات جب شب میں آئے گی اور تم بالکل اکیلے رہو گے، اس وقت کوئی سہارا نہیں ہوگا، تو میں آ کے تمہاری میں اس لیے آپ کو بتا رہا. میں ایک جملے میں آگے بڑھا کہ اگر غریب امام میرے پاس آ جائے تو اس سے میرے گناہ تو معاف ہو جائیں گے. تو وہ اور ڈے آف ججمنٹ میں جب تم اپنے اعمال نامے کو جس کا حساب دو گے، تم اس حساب کے وقت میں آ کے تمہاری مدد کروں گا. دعا کرو کہ میں اس سال ہم غریب امام کی زیارت کریں. اور ذیقات کا مہینہ تو غریب امام کی ولادت بھی ہے اور غریب امام کی شہادت بھی ہے. جب آئے گا وہ دن تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. آپ اس جشن کے لیے، اس مجالس کے لیے ذیقات میں ضرور اپنے مرحومین کے لیے اسپانسر کرو کہ آپ یہ نیت کر کے کرو کہ مولا میں آپ کی مجلس کرا رہا، میں آپ کا جشن کرا رہا اس کے لیے. اور آپ، میں لندن میں ہوں اس وقت، ہمارے گاؤں میں ہوں، لیکن مولا آپ مجھے اپنی زیارت کو بلاؤ تو تمہاری اس برکت سے، تمہاری اس نیت سے، تمہاری اس دعا سے جو زیارت نہیں ہوئی پھر زیارت ہو جائے گی. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. آج جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. سارے مرحومین کے درجات کی بلندی اور حساب میں کمی ہونے کے لیے ہمارے مرحومین کی، بالخصوص ہمارے ماں باپ کی ایک باواز بلند صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. بس مولا آباد رکھے، سلامت رکھے، صحت کے ساتھ. ساری عبادتیں اپنی جگہ پہ اور مجلس حسین اپنی جگہ. میں اس پہ ہمیشہ بات کرتا ہوں، یہ گارنٹی ہے. مجلس حسین کو کبھی ایزی مت لو، مجلس حسین کو کبھی ہلکا مت لو. یہ سب سے بڑی بات ہے تمہاری بخشش کے سہارے کے لیے، ہماری بخشش کے سہارے کے لیے مجلس حسین سے بڑی کوئی چیز نہیں. یاد رکھو، بیوی کا، بچوں کا ذکر، یہ تمہارے دل کو سکون، بیماریوں سے بچنا، مرحومین کی مغفرت، اس کا ثواب کا کوئی حساب نہیں ہے. ہر نیکی کا ایک حساب ہے کہ اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا. لیکن ذکر حسین کا ثواب کا کوئی حساب نہیں ہے. وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو مجلس حسین کرواتے ہیں، جو مجلس حسین میں شرکت کرتے ہیں، جو فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں، جو گریہ کرتے ہیں. ان سب کے لیے، ان سب کے لیے ایک اجر عظیم ہے.
اس لیے کہ یہ ایک ایسا غم ہے، ایک ایسا غم ہے کہ جس غم کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کیا پہاڑ ٹوٹا گیا، کس طرح مصیبتوں کی ایک پہاڑ تھا جو مولا حسین کے اوپر آ گیا، ایک دوپہر میں پورا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا۔ میں نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ جملہ بول دیا کہ ایک دوپہر میں پورا گھر لٹ گیا بیوی کا، کوئی باقی نہیں رہا۔ ظالمین نے مولا حسین کے ساتھ ان کے بچوں کو بھی ذبح کر دیا۔ میں بڑی آسانی سے بول رہا اور آپ آسانی سے سن رہے کہ مولا حسین کے ساتھ جو ظلم ہوا، 3 دن کی بھوک اور پیاس، اور وہ ظلم عظیم کہ دیکھتے ہی دیکھتے آہستہ آہستہ گھر خالی ہوتا گیا، سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ آپ مولا حسین کے کوئی دل سے پوچھیں کہ کس طرح ایک ایک بچے کو رخصت کیا، اور رخصتی بھی ہر کی رخصتی بڑی یادگار تھی، لیکن ساتھ جیسے مولا عباس کی رخصتی کہ مولا عباس جب رخصت کے لیے آئے تو سیدانیوں میں کوہرام مچ گیا، یہاں تک کہا گیا کہ بیویاں خناتوں کے دروازے تک آ گئی اور آ کے خدا حافظ کہنے لگی۔ جب مولا عباس نے شہزادی سے کہا کہ بیوی مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، تو اس وقت میری بیوی نے مولا عباس کے چہرے کو دیکھا اور اپنے بازوؤں کو دیکھنے لگی۔ مولا عباس اتنا احترام کرتے تھے عباس مظلوم شہزادی زینب کا کہ بالکل ماں کی طرح احترام، کبھی جا کے بیوی کے سامنے جاتے تو سر کو جھکا کے 2 زانوں بیٹھ جاتے، نگاہیں نیچی رکھتے۔ بیوی نے کہا کہ میرے بھیا جا رہے ہو، خدا حافظ، ایک بات سنتے ہوئے جاؤ کہ 21 رمضان کی رات تھی، بابا میرے بازوؤں کے بوسے لے رہے تھے، میں نے بابا سے پوچھا تھا کہ بابا کیوں لے رہے، تو بابا نے کہا تھا کہ بیٹی ایک دن آئے گا کہ تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، تمہارے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ عباس مجھے بابا کی بات پہ یقین تھا، لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہو اور عباس جیسا بھائی، کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹائے، میرے بازوؤں میں رسن باندھے۔ آپ سوچو جب یہ کہا بیوی نے مولا عباس کو، تو مولا عباس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ بیوی کے جملوں پر مولا عباس تڑپ گئے، خیمے سے باہر آئے اور شیر علی کے شیر نے میدان پہ نگاہ ڈالی، نگاہ کا ڈالنا تھا، یہ سوچنے لگے لشکر یزید کو دیکھ کر کہ تم اب یہ وقت آ گیا کہ تم سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینو گی، تم میرے بچوں کو تم نے ذبح کیا، پانی بند کیا، اب میں ایک ایک کا بدلہ لوں گا آ کے۔ لیکن دوستو یہ اطاعت عباس ہے کہ جب مولا حسین کے قریب گئے تو حسین نے عباس کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کے کہا کہ بھیا تلوار نہیں چلانا، بس اطاعت امام کے سامنے سر کو جھکا دیا۔ جنگ کی روداد یہ کہ جب میدان میں آئے تو جب پانی لے کے واپس آ رہے تھے، ایک کے بعد دوسرا شانہ قطع ہو گیا۔ میں نے کتنی آسانی سے بول دیا اور آپ نے سن لیا۔ دونوں شانے قطع ہونے کے بعد علی کے شیر کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ پانی خیمے تک پہنچے، مشک سکینہ کو دانتوں میں دبایا، اپنے آپ کو بچاتا ہوا عباس تیزی کے ساتھ خیام حسینی کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن ظالم ہرملا کا تیر چلا، مشک سکینہ چھدی، عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ الہی سیدی و مولایا، پروردگار مولا عباس کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، تو ہمارے مرحومین کو بخش دے۔ آج شب جمعہ ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، مقامات مقدسہ کی